اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کے تعلق سے شہر ابن حوشب فرماتے ہیں کچھ وقت میں نے مدینے میں گزارا، تہجد کے ٹائم اٹھتا، مسجد نبوی میں جانے کے لیے راستے میں جس گھر کے پاس سے گزرتا قرآن پڑھنے اور رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ سارے صحابہ تہجد گزار تھے کہ ہمارا یہ منہج ہے، ہمارا یہ عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کو گھر سے نکلتے، قریبی گھر کے قریبی اشعری صحابہ کے خیمے تھے، یمنی صحابہ کے خیمے تھے، آپ وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے، ان کا قرآن سنتے، ان کا رونا سنتے، ان کا درد جو درد دل تھا قرآن پڑھتے ہوئے وہ ملاحظہ کرتے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اشعریوں کے خیمے اتنے زیادہ ہیں، اگر میں دن کے وقت آؤں مجھے معلوم نہ ہو سکے کہ کون سا صحابی کس خیمے میں ہے، لیکن رات کو آؤں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کون صحابی کس خیمے ہے، کیونکہ ہر خیمے سے رونے کی اور قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ صحابہ کا طریقہ عبادت ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور تعلق باللہ۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے، کوئی دنیا کی ہوش نہ رہتی۔ عباد بن بشر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، عمار ابن یاسر بھی ایک غزوے سے اللہ کے پیغمبر لوٹے، ان دونوں کو پہرے پر مامور کر دیا۔ دونوں میں یہ طے ہو گیا کہ رات کا اول حصہ عمار سوئیں گے اور عباد جاگیں گے اور پہرا دیں گے، آخری حصہ عباد سوئیں گے اور عمار جاگیں گے۔ عمار بن یاسر سو گئے، عباد بن بشر کھڑے ہو گئے پہرے کے لیے۔ سوچا کہ کیوں نہ یہ وقت اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں گزار دیں، نفل شروع کر دیے۔ دشمن ایک تعاقب میں تھا، اس نے اس صحابی کا سایہ دیکھ لیا، ایک تیر مارا، اس نے وہ تیر اپنے جسم سے نکال کر پھینک دیا، دوسرا تیر آ گیا وہ بھی نکال کر پھینک دیا، لیکن نماز نہ توڑی، حتیٰ کہ کئی تیر لگے، لہو لہان ہو گئے، لیکن نماز پوری کی۔ پھر اس کو جگایا عمار بن یاسر کو، انہوں نے فرمایا کہ تم نے پہلے کیوں نہ جگا دیا؟ کہا کہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اتنی لذت آ رہی تھی، اتنا مزہ آ رہا تھا سورہ کہف کی تلاوت کا کہ میں اس کو توڑنا جو ہے وہ میرے لیے ناممکن بن گیا، اور میں نے وہ سورت بھی پوری کی اور نماز بھی پوری کی۔ یہ ان کے تعلق باللہ کی نوعیت ہے۔ عبداللہ بن زبیر اپنے گھر کی صحن میں نفل ادا کر رہے تھے، بڑے طویل نفل پڑھتے تھے، لمبے لمبے رکوع اور سجود، لمبا قیام اور تشہد۔ گھر میں شور بپا ہو گیا، ان کا بیٹا ہاشم سو رہا تھا، گھر کی چھت سے ایک سانپ اس پر آ کر گرا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، ہاشم کو بچاؤ۔ معاملہ بڑا گمبھیر تھا، لیکن عبداللہ بن زبیر کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اپنا اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے اور نماز پوری کر کے سلام پھیرا۔ انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ گھر میں کیا شور بپا ہے اور کیا واقع رونما ہو گیا۔ جب حجاج بیت اللہ پر ان پر منجنیق کے ذریعے پتھر مار رہا تھا تو عبداللہ بن زبیر بیت اللہ کے صحن میں کسی خوف کے بغیر اور کسی اندیشے کے بغیر نفل ادا کر رہے تھے، کوئی پتھروں کا ڈر نہیں، نہ اس کی ہوش ہے۔ عروہ بن زبیر ان کے بھائی، ان کی ٹانگ میں زہر بھر گیا، ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا ورنہ پورا جسم زہر سے بھر جائے گا۔ چنانچہ ٹانگ کاٹنے کے لیے لے آیا گیا اور ان کو بے ہوش کرنے کے لیے ایک دوائی دینے کی کوشش کی گئی۔ فرمایا کہ نہیں، یہ دوائی نشہ اور سکر پیدا کر دے گی اور میں اتنی دیر کا سکر بھی برداشت نہیں کروں گا، اگر یہ ٹانگ کاٹنی ہے تو مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں نفل پڑھوں گا، نفل کے دوران جب موقع ملے ٹانگ کاٹ دینا۔ نفل شروع کر دیے اور 2 نفل پورے کیے، فارغ ہوئے، پوچھا ٹانگ کٹ گئی؟ جی ہاں ٹانگ کٹ گئی۔ انہیں محسوس بھی نہ ہوا، کہا کہ میری ٹانگ میرے پاس لاؤ۔ ٹانگ لائی گئی، دیکھا اس کو اٹھا کر اور کہا کہ اے ٹانگ، میرے جسم سے تو علیحدہ ہو گئی، قیامت کے دن گواہی دینا کہ تجھ پر چل کر میں کبھی کسی حرام مقام پر نہیں گیا، کبھی کسی معصیت کی سرزمین پر نہیں گیا۔ یہ صحابہ کا تقوی، یہ صحابہ کا مثالی ایمان، ان کا تعلق باللہ، ان کی خشیت۔